Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا. ہر چیز جس کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. ہر چیز جس کی تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. ایمان کی اصل لذت استقامت ہے، اور یہی استقامت ایمان کو معتبر اور مفید بناتی ہے. استقامت آزمائش کے وقت زیادہ مطلوب ہوتی ہے. حالات کسی بھی فریاد قوم کے لیے یکساں نہیں رہتے. حالات کسی بھی فریاد قوم کے لیے ایک جیسے نہیں رہتے. اہل ایمان پر بھی اچھے اور خراب دن آتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی آزمائش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماری و آزاری ہوتی ہے، کبھی کفر و الحاد کا زور ہوتا ہے، کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی بیماری و آزاری آتی ہے، کبھی عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں. ان تمام حالتوں میں سچا مومن گھبراتا نہیں ہے اور گھبرا کر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتا. گھبرا کر اپنے ایمان کو بیچتا نہیں ہے. گھبرا کر اپنے ایمان کو رسوا نہیں کرتا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر جم جاتا ہے. مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے. جس طرح آندھی اور طوفانی ہواؤں میں انسان اپنی چادر کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ مضبوطی سے اسے پکڑ لیتا ہے اور اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح مومن ناموافق حالات میں اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، ایمان کے ساتھ آزمائش ہمیشہ لگی رہتی ہے. انبیاء کرام، صحابہ کرام، صالحین
سب آزمائش سے گزرے ہیں مگر ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، حضرت یوسف کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا، حضرت زکریا کو حکومت نے آرے سے چیر دیا تھا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو رومی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ مدینے میں آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی مسلسل سازشیں ہوتی رہی۔ ان سارے جلیل القدر نبیوں نے حالات کی سختی کو جھیلا، پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائیں، بعض نے جان بھی دے دی مگر دین و اسلام سے ایک لمحہ کے لیے نہ پھرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین حق سے نہیں پھرتے تھے، پھر بھی وہ دین حق سے نہیں ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھی سے گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین حق سے نہیں پھرتے تھے، دین حق سے نہیں ہٹتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی پوری زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایمان ہی کی خاطر حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال حبشی کو چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر ان کی کھال ادھیڑ لی گئی، حضرت صہیب رومی کو اذیت دے کر جسم کو داغا گیا، حضرت خباب کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا، ان کو تیز دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر ان کی چربی تک پگھلا دی گئی۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو شعب ابی طالب میں قید کر کے سوکھا چمڑا اور پتے چبا کر جینے پر مجبور کیا گیا۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے۔ جب کسی نے اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کیا تو اسے سختیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بقول علامہ اقبال کے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس سے میں باخبر ہوں۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد تب ہمارے دل و دماغ میں اور ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا پھر تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر مصیبتیں آئیں، سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، یہ سنت الہی ہے، تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب جب اہل ایمان نے استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا، اللہ کی مدد ضرور آئی۔ اگر اللہ کی مدد نہ آئی ہوتی تو بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمان کبھی کامیاب نہ ہوتے اور آج ہمارے دلوں اور آج ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی۔
اسلام کو پھیلانے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی سختیاں جھیلی، ان کے پاک دل صحابہ کرام نے کتنی اذیتیں برداشت کی، شاید آج ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو، اور آج ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے اور ایمان کی خاطر ہمیں کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑی ہے، اس لیے مسلمانوں پر ابتدائی زمانے کے مظالم کو ہم ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں سکتے، مگر جب ہم اور آپ صحابہ کی سیرت حیات پڑھیں گے، صحابہ کی داستان حیات پڑھیں گے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں اور آپ کو ابتدائی مسلمانوں کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، ایک واقعہ صحابی رسول حضرت خبیب ابن عدی کا ہے کہ مدینے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عزل اور قارہ کے منافقین آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے کچھ معلمین کو بھیج دیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کو، جن میں حضرت خبیب ابن عدی بھی تھے، ان کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ان لوگوں نے منصوبے کے تحت غداری کی اور قبیلہ حذیل کو آواز دی، جو تلوار لے کر آ گئے اور ان پر حملہ آور ہوئے۔ 3 صحابی تو شہید ہو گئے، 3 قید ہو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے 2 صحابہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت خبیب کو مکہ لے کر گئے اور قریش والوں کے حوالے کر دیا۔ کفار مکہ نے حضرت خبیب کو مقام تنعیم کے پاس لے جا کر قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسے ایک تماشے کی شکل دے دی۔ حضرت خبیب ابن عدی کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے سرداران قریش بھی آئے، جن میں سفیان ابن حرب، صفوان ابن امیہ، نوجوان سعید ابن عامر بھی تھے۔ سعید ابن عامر اور سفیان بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب کی مسکیں کسی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مکہ کے مرد و عورت اور بچے ان کو موت کے میدان میں، قتل کے میدان میں لا رہے تھے۔ تمام لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت خبیب کی مسکیں کسی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مکہ کے مرد و عورت اور بچے ان کو ڈھکیلتے ہوئے موت کے میدان میں لا رہے تھے۔ قاتلوں اور قتل کا تماشا دیکھنے والوں کے درمیان حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اجازت ملنے پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ سر کٹانے سے پہلے سر جھکا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام۔ کفار مکہ نے ان کے قتل کرنے سے پہلے ان کے ناک کان کاٹنا شروع کیے، ان کا مسئلہ کیا، ان کو تڑپایا اور نمک چھڑکنے کے لیے کہا کہ بتاؤ کیا پسند کرو گے، تمہاری جگہ تمہارے رسول ہوتے اور تم کو چھوڑ دیا جاتا۔ حضرت خبیب کے اعضاء کٹ رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، واللہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ رہوں اور میرے حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھوئے۔ یہ سننا تھا کہ کفار مکہ نے شور مچایا کہ مار ڈالو۔ جس وقت حضرت خبیب کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، انہوں نے چند اشعار کہے جن کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر کٹے ہوئے حصے کو بابرکت بنا دے۔ پھر کفار مکہ نے ان کو سولی پر لٹکا دیا اور فرشتے حضرت خبیب کی روح کو لے کر اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ ان ہزاروں واقعات میں جو اسلام کی عظمت کی نشانی ہے، جو اسلام کی شان ہے، یہ ایک واقعہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اسلام کے لیے اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے میرے عزیزوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ ہمتوں اور حوصلہ سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بجائے ایمان میں کمزوری دکھانے لگتے ہیں، اور جو لوگ ایمان کی خاطر دنیا کے مختلف حصوں میں کام پر لگے ہوئے ہیں، ایمان کی خاطر
دنیا کے مختلف حصوں میں قربانیاں دے رہے ہیں انہی کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم مسلمان ہیں تو آزمائش ضرور آئے گی، اگر آزمائش نہیں ہوگی تو مومن اور منافق کی، سچے اور جھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی۔ بھٹی میں لوہا تپتا ہے تبھی جا کر کندن بنتا ہے، اور جو میل کچیل ہوتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے۔ اسلام پر ثابت قدم رہنا مومن کا شعار ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت اور نصرت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔